کے رینک پہ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل آئی اسپیشلسٹ جو تھے وہ مشتاق بیگ اپنے گھر سے دفتر کی طرف جا رہے تھے، وہاں وہ مریضوں کو دیکھتے تھے، رستے میں خودکش دھماکہ ہوا اور ان کی جان چلی گئی۔ ہمارے کور کمانڈر کوئٹہ میں، ایون میں یہ کہتا ہوں کہ 4 اسٹار جنرل، یہ آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جو دشمنی تھی، جو جہاز اڑایا گیا، تو کیوں؟ چونکہ وہ جب سوویت کا اٹیک ہوا افغانستان میں تو اس کے اگینسٹ کشمیریوں کا وہ بلند ہاتھ کھڑا کرتے تھے، پیلسٹینین کی کاز کے لیے آگے تھے، تو ان کا تو بابردی ان کا۔ اسی طرح ہمارے ایئر چیف مارشل مصطفی میر تھے جو کہ جہاز کو ڈیوٹی پہ جا رہے تھے، بابردی ان لوگوں کی شہادت ہوئی، ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ لیکن یہ لوگ ہیں جو اپنا مطلب ہے اپنے تھوڑا سا آنریڈیم لے کے اپنی جانیں نثار کرتے ہیں قومی سلامتی کے لیے، اور پھر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جڑ ہے جس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا ہوا ہے، سارے شعبوں کو، ایک تو ان کا ایمان ہے کہ ہم سب اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور سیکنڈ ان کی قومی فوج ہے جس نے ان سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے، جس میں بلوچی بھی ہے، سندھی بھی ہے، ہر طرح کے ہیں، اور اپنی جانیں قربان کر لیتے ہیں۔ بچہ شہید نارتھ وزیرستان میں ہوتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی خوشاب میں آتی ہے، چکوال میں آتی ہے، پیرا میں، کراچی میں، ہر جگہ پہ، لاہور میں جاتی ہے۔ تو ہم تو ہر جگہ کے اوپر ہیں، اور اللہ کے کرم سے یہ ریگ ٹیگ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم کو سرنگو نہیں کر سکتے۔ ہم اسٹرانگ ہیں خدا کے کرم سے۔ تو دشمن یہ کہتا ہے کہ جو ان کو جنگ کنونشنل تو نہیں لڑ سکتے، انکنونشنل جو وار ہے نیوکلیئر، اس کا کوئی متعمل نہیں ہو سکتا، تو کس طرح توڑا جائے؟ نمبر 1، ان کی اپنی آرم فورسز اور فوج اور ان کی قیادت کو قوم کی نظروں میں گراؤ۔ نمبر 2، ان کی پولیٹیکل ڈیوائڈ کو اور زیادہ حقارت امیز کر دو تاکہ یہ دست و گریبان ہو جائے اور آپس میں ہاتھ بھی نہ ملائیں اور ایک دوسرے سے نفرت کریں، جو کہ اسلامی کانسیپٹ کے بھی خلاف ہے۔ آپ کے یو کین ایگری ٹو ڈس ایگری، آپ کے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے کہ دوسری کی بات سنیں۔ آپ ضروری نہیں کہ اسے ایگری کریں، لیکن ایک تکریم اور تعظیم کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ٹیررزم، یہ جو لوگ اندر آتے ہیں خوارج، یہ ان کے پاس اسلحہ کدھر سے آتا ہے، ان کے پاس پیسہ کدھر سے ہے، ان سے انٹیلیجنس کدھر سے ہے؟ یہ کامرہ میں ہماری بیس کے اندر سے گھسے، اور جہاں ہمارے کمبیٹ ایئر کرافٹ جو $1.5 بلین کے تھے، ان کے اوپر یہ پہنچے۔ ان کو کس نے بتایا کہ کون سے جہاز کے سینگر کے اندر ہے؟ کیا یہ ایک عام ایک مذہبی انتہا پسند یہ کر سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ ہماری طاقت میں ہے اور ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں آپس کے اندر مل کے بیٹھنا ہے۔ ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، سارے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بزنس ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان اللہ کرے کہ پراسپرس ہو اور آگے چلے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہیں اور میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا چونکہ آپ کا نہیں نڈھال مجھے نظر آتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا کا جو بنیا ہے، انہوں نے دن دہاڑے بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے تو دسمبر 71 میں اور بلکہ دسمبر میں ہمارے مشرقی پاکستان پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت نے کنڈیم نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا چین کو الاؤڈ ہے کہ موئسٹ جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، تو وہ آپ کے اوپر والے حصے کو الگ کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر کتنی تنظیمیں، آسام ہے، موئسٹ ہے، یہ آپ کے خالستان والے ہیں، آپ ہمارے کشمیری بھائی اپنی اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، بہت سی منی پور کے اندر کیا ہو رہا ہے، کرسچین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بہت کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کر کے، تو میں اس وقت 71 وار میں کیپٹن تھا، اور یہ ناروال کے محاذ کے اوپر بڑی رمضان کی رنگ تھا، ہمارا اللہ کا کرم تھا، فوجی جوان اپنی شہادتیں بھی دے رہے تھے اور بڑی ہمت کے ساتھ سیالکوٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ 65 وار میں لاہور پہ بھی حملہ ہوا، وہ جب خانہ میں آنا چاہتے تھے، اور سیالکوٹ بھی ہوا، ان کو منہ بھی کھانی پڑی کیونکہ وہ اپنے مسائل میں کامیاب ہو گئے۔ 71 وار میں ان کا کہ تھا وہ دیگ ندی کے ارد گرد راوی کے ساتھ آگے پھر سیالکوٹ پہ آنا چاہتے تھے، تو ہم آگے کھڑے تھے اللہ کے کرم سے۔
لیکن جب ہمیں دکھ ہوا اس بات کا، جب یہ ایسٹ پاکستان میں سکوت ڈھاکہ ہو گیا تو یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی، یہ ایک اس کے اوپر بلڈ کیا مفتی بانی، اور اس کا ریزلٹ حسینہ واجد کو مل گیا۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے تو جو پاکستان کا نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، ٹو نیشن تھیوری ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ سچ آخر میں اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر زبیر جعفری صاحب نے یہ سکوت ڈھاکہ پہ کتنا لکھا، جس کے ساتھ میں پھر ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نیازی نے اروڑا کو با چشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا۔ یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، کہ عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کہ یہ جو انڈیا کا جو بنیا ہے، انہوں نے دن دہاڑے بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے تو دسمبر 71 میں اور بلکہ دسمبر میں ہمارے مشرقی پاکستان پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت نے کنڈیم نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا چین کو الاؤڈ ہے کہ مائسٹ جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، تو وہ آپ کے اوپر والے حصے کو الگ کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر کتنی تنظیمیں، آسام ہے، مائسٹ ہے، یہ آپ کے خالستان والے ہیں، آپ ہمارے کشمیری بھائی اپنی اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، بہت سی منی پور کے اندر کیا ہو رہا ہے، کرسچین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بہت کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کر کے، تو میں اس وقت 71 وار میں کیپٹن تھا، اور یہ ناروال کے محاذ کے اوپر بڑی رمضان کی رنگ تھا، ہمارا اللہ کا کرم تھا، فوجی جوان اپنی شہادتیں بھی دے رہے تھے اور بڑی ہمت کے ساتھ سیالکوٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ 65 وار میں لاہور پہ بھی حملہ ہوا، وہ جب خانہ مانا چاہتے تھے، اور سیالکوٹ بھی ہوا، ان کو منہ کی کھانی پڑی کیونکہ وہ اپنے مسائل میں کامیاب ہو گئے۔ 71 وار میں ان کا کہ تھا وہ دیگ ندی کے ارد گرد اور راوی کے ساتھ آگے پھر سیالکوٹ پہ آنا چاہتے تھے، تو ہم آگے کھڑے تھے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جب ہمیں دکھ ہوا اس بات کا، جب یہ ایسٹ پاکستان میں سکوت ڈھاکہ ہو گیا تو یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی، یہ ایک اس کے اوپر بلڈ کیا مفتی بانی، اور اس کا ریزلٹ حسینہ واجد کو مل گیا۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے تو جو پاکستان کا نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، ٹو نیشن تھیوری ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ سچ آخر میں اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر زبیر جعفری صاحب نے یہ سکوت ڈھاکہ پہ کتنا لکھا، جس کے ساتھ میں پھر ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نیازی نے اروڑا کو با چشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا۔ یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، کہ عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کہ یہ جو انڈیا کا جو بنیا ہے، انہوں نے دن دہاڑے بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے تو دسمبر 71 میں اور بلکہ دسمبر میں ہمارے مشرقی پاکستان پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت نے کنڈیم نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا چین کو الاؤڈ ہے کہ مائسٹ جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر، تو وہ آپ کے اوپر والے حصے کو الگ کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اندر کتنی تنظیمیں، آسام ہے، مائسٹ ہے، یہ آپ کے خالستان والے ہیں، آپ ہمارے کشمیری بھائی اپنی اس کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، بہت سی منی پور کے اندر کیا ہو رہا ہے، کرسچین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بہت کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کر کے، تو میں اس وقت 71 وار میں کیپٹن تھا، اور یہ ناروال کے محاذ کے اوپر بڑی رمضان کی رنگ تھا،
ہمارا اللہ کا کرم تھا، فوجی جوان اپنی شہادتیں بھی دے رہے تھے اور بڑی ہمت کے ساتھ سیالکوٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ 65 بار میں لاہور پہ بھی حملہ ہوا، وہ جب خانہ میں آنا چاہتے تھے، اور سیالکوٹ بھی ہوا، ان کو منہ کی کھانی پڑی کیونکہ وہ اپنے مسائل میں کامیاب نہیں ہوئے۔ 71 بار میں ان کا کہ تھا وہ دیگ ندی کے ارد گرد اور راوی کے ساتھ آگے پھر سیالکوٹ پہ آنا چاہتے تھے، تو ہم آگے کھڑے تھے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جب ہمیں دکھ ہوا اس بات کا، جب یہ ایسٹ پاکستان میں سکوت ڈھاکہ ہو گیا، تو یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی، یہ ایک اس کے اوپر بلڈ کیا مفتی بانی، اور اس کا ریزلٹ حسینہ واجد کو مل گیا۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم نے تو جو پاکستان کا نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، ٹو نیشن تھیوری ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ سچ آخر میں اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر ضمیر جعفری صاحب نے یہ سکوت ڈھاکہ پہ کتنا لکھا، جس کے ساتھ میں پھر ختم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا، وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا۔ یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست، مگر تھا قیادت کا کردار پست، کہ عزائم تو بیدار سینوں میں تھے، مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔